میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک با کرامت ذات ہے، آپ کی ولادت با سعادت بھی با کرامت ہے۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ ماجدہ حضرت خاتون جنت پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ کے اندر 6 مہینے رہے۔ 6 مہینے کے بعد آپ کی ولادت با سعادت ہوئی۔ پوری دنیا کے اندر 2 بیٹے ایسے ہیں، 2 شہزادے ایسے ہیں، 2 بچے ایسے ہیں جن کی ولادت 6 مہینے کے بعد ہوئی ہے اور صحیح سلامت ہوئی ہے، آزاد پورے ہیں، اللہ نے خوبصورت زندگی عطا فرمائی۔ ایک بچے شہزادے کا نام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور دوسرے بچے کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، جو حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مفسرین کرام لکھتے ہیں، آپ کے رخسار ایسے چمکتے تھے، آپ کے چہرے پر ایسی نورانیت تھی، آپ اگر اندھیرے میں کمرے کے اندر داخل ہوتے، آپ کے رخساروں کی چمک سے، دمک سے، نور سے کمرہ روشن ہو جاتا۔ کیوں نہ ہوتا؟ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں جانے کے لیے جب مدینہ پاک سے میرے محبوب کریم علیہ السلام کے روزے پاک پر حاضری دی، اپنے نانا جان کے روزے پاک پر حاضری دی، آخری حاضری اجازت طلب کی، تو آپ روانہ ہوئے، مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، پھر مکہ سے کربلا کے میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے پہلے ایک جگہ آتی ہے، ابن مطیع رضی اللہ تعالی عنہ ملتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا حسین، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا حسین مہربانی فرماؤ، میرے کنویں کا پانی کڑوا ہے، آپ ذرا دعا فرمائیں اور دم فرمائیں کہ میرے کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کنویں کا پانی منگوایا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 2-3 گھونٹ پیے، پھر آپ نے اس ڈول کے اندر کولی کی، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابن مطیع جا کے اس پانی کو کنویں کے اندر ڈال دو۔ ابن مطیع رحمت اللہ علیہ جب کنویں کے اندر ڈول کا پانی ڈالتے ہیں، چیک کرتے ہیں تو پورے کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ چلتے چلتے جب آپ کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں، 10 محرم الحرام کو جمعے کا دن ہے، آپ یزیدی لشکر کو خطبہ دے رہے ہیں، اے لوگو سنو، میں تمہارے نبی محمد عربی لجپال آقا علیہ السلام کا نواب، میں علی المرتضیٰ شیر خدا کا بیٹا ہوں۔ اب اس خطبے کے دوران ایک یزیدی لشکر سے ایک شخص بولا، اچھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خیموں والی سائیڈ پہ ایک خندق کھود رکھی تھی، اس میں ضرورت کے لیے آگ جلا رکھی تھی۔ اس بدبخت نے کہا، اے حسین تو نے دنیا میں آگ جلا لی ہے؟ نعوذ باللہ، اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اے حسین دنیا سے جانے کے بعد تو دوزخ کی آگ میں جلے گا اور تو نے دنیا میں آگ جلا لی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک غلام نے عرض کی، یا حسین مجھے اجازت دیں، میں اس کا سر قلم کرتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا عالم دیکھیں، آپ نے فرمایا نہیں، ہماری طرف سے جنگ شروع نہیں ہوگی۔ بہرحال
کریم رب کی بارگاہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، مولا اس پر دنیا کی آگ مسلط فرما۔ اور بعض لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آپ نے اسے کہا کہ اللہ تجھ پر دنیا کی آگ مسلط فرمائے۔ یہ کہنے کی دیر تھی اور اس بدبخت کا گھوڑا ایک دم دوڑا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ گھوڑے سے نیچے گرا اور اس کے پاؤں کے اندر رسی تھی، وہ گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا اس خندق میں آ کر، آگ میں آ کر اس نے گرا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یزیدی لشکر نے دیکھا وہ اس ملعون کو گھوڑے نے جب خندق کے اندر ڈالا، اس آگ نے اسے راکھ کر دیا جلا کر۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کریم رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا، مولا آج تو نے میرے جملوں کو پورا فرمایا ہے۔